قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أينما كنتم تدعون من دون الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، ختم الرسل بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرماتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے قرآن کو پڑھے اور جو بھی اللہ کے قرآن کو سنے اور پھر توجہ کرے اور غور و فکر کرے اور اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامران بنا دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب رحمان، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمانے والا ہے۔ انسان جس کا ازلی دشمن شیطان ہے، اور شیطان ابلیس جس نے اللہ ذوالجلال کے سامنے اللہ کے روبرو یہ قسمیں کھائیں کہ میں اولاد آدم سے دشمنی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے خالی نہیں جانے دوں گا، میں آدم کی اولاد کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، اور انہیں جھوٹی امنگیں اور امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں ان کے سامنے سے گمراہ کروں گا، اور انہیں ان کے پیچھے سے گمراہ کروں گا، اور انہیں ان کے دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے سے، ہر طرف سے آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو شیطان وہ دن اور آج کا دن، شیطان اپنی کارروائیاں اور اپنی کارستانیاں جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے مخلص بندوں کے اوپر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو شیطان کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدم کی اولاد جہنم رسید ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد آدم شیطان کو اپنا پیروکار نہ بنائے اور شیطان کے پیچھے نہ چلے۔ اس سلسلے میں اللہ ذوالجلال نے انبیاء اور رسل علیہم السلام کی ایک بہت بڑی تعداد کو مبعوث فرمایا، اور اس جماعت کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا
کہ شیطان کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جا پائے۔ اے انبیاء کی جماعت، آپ کی ڈیوٹی اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کرو گے کہ اولاد آدم کو زیادہ سے زیادہ جہنم کے راستے سے دور لے جانا ہے اور جنت میں پہنچانا، جنت کی راہ پر لگانا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور جہنم کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ حی قیوم کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ حی قیوم کو چھوڑ کر مورتیوں اور پتھروں اور شجروں اور درختوں کی پوجا کرنے والے، یہاں تک کہ خود اپنے جیسے انسانوں کی پوجا کرنے والے آدم زاد کی پوجا پر لگ گیا۔ اور یہ پوجا پاٹ ابلیس نے اولاد آدم کے اندر کوشش کر کے شروعات کی تاکہ غیر اللہ کی عبادت کروا کے اور اللہ کی عبادت اکیلے اللہ کی عبادت سے ہٹا کے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں اکیلا نہ ہوں بلکہ آدم کی اولاد سے دشمنی کرتے ہوئے انہیں جہنم میں لے جاؤں، اور یہ دشمنی کی ابتدا ابلیس شیطان خود ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا سے کرتا ہے، اور پھر یہ آدم اور حوا دونوں کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اب ہر ذی شعور یہ بات جانتا ہے کہ شیطان نے کیا کیا اور اللہ ذوالجلال کا کیا حکم تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جناب حضرت آدم سے اور ہماری ماں حوا سے اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اللہ نے آدم اور حوا دونوں سے کہا پوری جنت میں کھاؤ پیو جہاں سے دل کرے، جتنا دل کرے، لیکن آپ دونوں نے اس درخت کو کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب قرآن مجید نے بتایا شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو اکسایا کہ کھاؤ، اور جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان آدم اور حوا کے سامنے قسمیں کھانے لگ گیا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، کھاؤ۔ تو بالآخر بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ ذوالجلال نے آدم اور حوا کو اس نافرمانی پر حکم دیا کہ جنت سے دونوں نکل جاؤ۔ اب جنت میں آپ لوگوں کا رہنا نہیں ہے، آپ نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کر دی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس سے ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیسے ابلیس نے وسوسے ڈال ڈال کر اور بڑی بڑی کوئی ایک ایک دھڑی کی قسمیں اٹھا اٹھا کر آدم حوا کو پھسلا دیا نا اور جنت سے نکلوا دیا، تو اب وہی ابلیس یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اولاد آدم جنت میں داخل نہ ہو پائیں، اس لیے وہ کبھی بتوں کی پوجا کرواتا ہے، کبھی مورتیوں کی پوجا کروائے گا، کبھی جو ہے وہ درختوں کی پوجا کروائے گا، کبھی وہ پتھروں کی پوجا کروائے گا، کبھی وہ پیغمبروں کی پوجا کرواتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہی مسلمان اپنی ہر نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 5 وقت نماز پڑھنے والا اللہ ذوالجلال کے سامنے یہ بات کہتا ہے کہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں،
لیکن بے وقوفی ہے نا، ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ادھر مورتی اور مردے کو اور قبر کو سجدے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو شیطان پتھروں اور درختوں کی، یہاں تک کہ پیغمبروں کی بھی پوجا کروا لیتا ہے، اور جو اللہ کے غیر کی پوجا کرتے ہوئے مر جاتا ہے۔ یہ جو آیات بینات ہے نا سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 میں، اللہ ذوالجلال نے ایسے برے لوگوں کا قیامت کے دن میں جہنم کا حشر بیان کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کے اندر جو عذاب ہونا ہے اس کی ہلکی ہلکی جھلکیاں، ٹریلر، وہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں اور سنیں اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ اور عبادت سے باز آ جائیں اور ایک اللہ اکیلے کو، اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے یہ جو من دون اللہ ہے، اللہ کے ماں سوا، یاد رکھیں کہ چاہے کوئی پتھر کو پوجے یا درخت کو پوجے یا کسی ڈھیری کو پوجے، مٹی اور پتھر کی مورتی اور بت پوجے، کسی زندہ یا مردہ اپنے جیسے انسان کو کوئی پوجے، یا کوئی نبی اور رسول کو پوجے، یا کوئی بھی فرشتے کو پوجے یا جنوں کی پوجا کرے، یا پھر عباد امثالکم، کوئی پوجنے والا اپنے جیسے انسان کی پوجا کرے۔ اب جس کی وہ پوجا کر رہا ہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، یہ اس کی عبادت ہے، اور عبادت ہر قسم کی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے غیر کے لیے کوئی بھی کسی بھی طرح کی عبادت وہ حرام ہے۔ لیکن جو لوگ اب پیغمبروں کو پوجتے ہیں، انہیں اللہ کا بیٹا کہہ کر، جو پیغمبروں کو پوجتا ہے انہیں نور من نور اللہ، اللہ کا نور کہہ کر، یا کوئی پتھروں کو پوجے یا قبروں میں موجود مدفون شدہ دفن شدہ بابوں کو پوجے، علی اجمیری کو پوجے یا اجمیری کو پوجے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ پاک پتن والے کی قبر پر جا کر سجدہ کرے یا کہیں کاں والی سرکار کی دربار پر جا کر مردے کو اپنی مدد کے لیے پکارے، مردہ چاہے کافر ہو یا مردہ چاہے مسلمان ہو، مردہ چاہے وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہو یا کوئی گنہگار ہو، یہ سب کچھ حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جب غیر اللہ کی پوجا کرنے والا مرتا ہے، یاد رکھو پیغمبر ہو، انسان ہو یا جن ہو، فرشتہ ہو یا پتھر ہو، درخت ہو یا مورتی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، چاہے وہ پیغمبر کو پوجے یا پیغمبر کی مورتی کو پوجے، ہاں جی، یا وہ صلیب کی پوجا کرے یا وہ لکشمی دیوی اور کالی ماتا کی پوجا کرے، سب کچھ اللہ کا غیر ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے غیر کو پوجتے ہیں اور اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، اور یہ پکارنا اس کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا ہے، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا موت کے وقت کیا منظر ہوتا ہے اور نہ کل جہنم کے اندر کیا منظر ہوگا۔ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، مشرکوں کے پاس مردوں، پیغمبروں، مورتیوں اور پتھروں اور درختوں، نبیوں اور رسولوں، غیر اللہ کو پوجنے والوں کی جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور جناب ملک الموت اپنی جماعت سمیت اس مرنے والے کی روح قبض کرنے آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ فرشتے آ کر اس مردے سے کہتے ہیں، قالو، وہ تمام فرشتے، وہ ملائکہ و ملک الموت اور اس کی جماعت مرنے والے سے آ کر کہتے ہیں
اینما کنتم تدعون من دون اللہ اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، وہ کہاں ہے کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ ہاں جی، وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے اور ان کو پکارا کرتے تھے؟ تو یہ اللہ کے غیر کو پوجنے والا کیا جواب دیتے ہیں یہ مشرک؟ قالوا ضلوا عنا کہتے ہیں کہ ہمارے جھوٹے خدا سارے کے سارے ہم سے گم ہو گئے، آج ہمیں کوئی ہمارا جھوٹا مشکل کشا نہیں نظر آ رہا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، مردوں کو پوجنے والا، بتوں کو پوجنے والا، غیر اللہ کو پوجنے والا مرتے وقت اپنے آپ پر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ بے شک کافر ہے۔ یہ مشرک اپنی موت کے ٹائم خود اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہم کافر ہیں اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ۔ اب یہ کافر اور مشرک جہنم میں ٹولیوں کے ٹولیاں ان کو جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ، اور جو تم سے پہلے یہاں گزر چکے آ چکے انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، انہی کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور مقام پر یہ بات بیان فرمائی، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، وہ تو تمہاری طرح ہی کے آدم زاد ہیں، یعنی جن کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تمہاری طرح کے آدم زاد ہیں، جیسے تم مخلوق ہو اسی طرح وہ بھی مخلوق ہیں، اور عبادت کا حق صرف اللہ خالق کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر شرک کیا اور اللہ کے غیر کو پکارا اور پوجا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ایسے کافر اور مشرک لوگ اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کا جنت کے اندر داخلہ حرام ہوگا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ غیر اللہ کو پوجنے والے بتوں اور مورتیوں، مردوں اور قبروں کو پوجا کرنے والے، فرمایا ایسے لوگ کبھی جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہوں گے اور آسمان کے دروازے بھی ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ہر آسمان پر موجود دروازوں پر موجود پہرے دار فرشتے مومن کی روح کو آسمانوں کے اندر
لبیک کہتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور جو کافر اور مشرک کی روح ہوتی ہے فرمایا اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ غیر اللہ کو پوجنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور مثال بیان فرمائی جیسے اونٹ سوئی کے ناکے، سوئی کے سوراخ میں سے آر پار نہیں ہو سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مشرک اللہ نے اس کے اوپر بھی جنت کا داخلہ حرام کیا، اور فرمایا کہ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کر، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ اقول قولی ھذا